الصالحین، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے مقرب ترین نیک بندوں میں شامل فرما۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ نے تمام پرندوں پر نظر فرمائی، ان کی خبر گیری کی۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، آپ نے کہا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آتا؟ تو آپ کے لشکریوں نے یہ کہا کہ ہدہد ابھی تک جمع نہیں ہوا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری کہ ہدہد آ گیا، اور ہدہد پرندے نے یہ کہا کہ میں آپ کے پاس ایک خبر لے کر آیا ہوں، جئتک، میں ایک خبر لے کر آیا ہوں، من سبأ، سبا وادی سے ایک میں خبر لے کر آیا ہوں، انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا جو ملکہ سبا ہے، ملکہ بلقیس، تملکہم، بڑی عجیب بات ہے، وہ ملک پر حکمرانی کر رہی ہے، وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر وہ چیز دی گئی ہے جو ایک بادشاہ کو ضروری ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ اب آیت سجدہ آ رہی ہے۔ اس ہدہد نے کہا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سب اللہ کے سوا سورج کو خدا سمجھتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، دور کر دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ راہ نہیں پاتے۔ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي، شیطان نے انہیں روک دیا تاکہ وہ سجدہ نہ کریں اس اللہ کو، یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر لاتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی سچا معبود ہے۔ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ چونکہ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اس لیے ہمارے لیے آیت سجدہ بن گئی کہ جب ہم اس آیت کو سنتے ہیں تو پھر اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم سجدہ کرتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے حال سے یہ بتاتے ہیں اے پروردگار ہم تجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ آپ نے جب یہ کلام سنا تو آپ نے ہدہد سے فرمایا اذهب بکتابی ھذا، یہاں کتاب سے مراد خط ہے، خط، آپ نے ایک خط لکھا ملکہ بلقیس کے نام، اور فرمایا اذهب بکتابی ھذا، اے ہدہد یہ خط میرا لے جاؤ، فالقی الیہم، ان کے پاس یہ خط تو ڈال دے، ثم تولی عنہم، پھر ان سے منہ پھیر لے، فانظر، پھر تو دیکھ، ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، ملک سبا کی ملکہ، ملکہ بلقیس خصوصی میٹنگ میں مصروف تھی، اور اس کا خاص کمرہ جو 7 محلوں کے اندر تھا، یعنی ایک محل، اس کے اندر دوسرا محل، دوسرے کے اندر تیسرا محل، اس طرح 7واں محل، اس 7ویں محل میں اپنے تخت پر یہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ارد گرد اس کی فوج کے خاص خاص لوگ موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کی فوج کے 12,000 جرنیل تھے۔ کتنے ہزار جرنیل تھے؟ 12,000، اور کہتے ہیں ایک ایک جرنیل کے ساتھ 1-1 لاکھ فوج تھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی فوج اس کے پاس تھی۔ مفسرین کے اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال ہیں۔ تو یہ اپنے خاص لوگوں سے کسی اہم مسئلے پر مشورہ کر رہی تھی۔ تو ہدہد یہ 7 محل کے روشن دان سے ہوتا ہوا ملکہ بلقیس کے خاص کمرے میں، جہاں پر کوئی پر نہیں مار سکتا، وہاں گیا،
اور ملکہ بلقیس کی گود میں یہ خط ڈال کر یہ واپس آ گیا۔ تو ملکہ بلقیس نے جب اس طرح خط دیکھا اور جب یہ پتہ چلا کہ ایک بادشاہ جو اللہ کے نبی بھی ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط ہے، تو ملکہ بلقیس ہل گئی کہ بادشاہ کی اتنی طاقت ہے کہ میں اتنے محفوظ مقام پر بیٹھی ہوئی ہوں اور خط یہ پہنچانا چاہتے ہیں تو مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اب اس نے اپنے خاص درباریوں سے یہ مشورہ لیا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ بلقیس بولی اے درباریوں، یقیناً میری طرف کتاب کریم، کتاب سے مراد خط ہے، کریم مانے عزت والا، عزت والا ایک خط مجھ پر ڈالا گیا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے اس میں لکھا ہے انہ من سلیمان، بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ خط اللہ کے نام سے ہے، وہ اللہ جو بہت رحمت کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالو علیہ، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور میرے فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ اتنی مختصر سی تحریر ہے اس خط میں، اور یہ کوئی بہت پاورفل بادشاہ نے بھیجا ہے۔ تو اب یہ اپنے درباریوں سے ملکہ بلقیس کہتی ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، مجھے اس معاملے میں تم مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی کام میں قطعی فیصلہ کبھی نہیں کرتی جب تک کہ تمہاری رائے اور تمہارا فیصلہ اور تمہارا مشورہ نہ سن لو۔ اب آپ جانتے ہی ہیں کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ مشورہ دینے والے بسا اوقات نادانی کا مشورہ دے دیتے ہیں۔ اب ملکہ بلقیس کی کیفیت یہ ہوئی کہ جتنے سردار تھے سب نے ایک ہی مشورہ دیا، جنگ، سلیمان علیہ السلام سے جنگ کی جائے، ہم میں بڑی قوت ہے اور ہم جنگ کر کے انہیں شکست دے دیں گے۔ اور یہ مشورہ بالکل غلط تھا، کیونکہ دنیا بھی تباہ ہوتی اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی۔ قالوا نحن اولو قوت، وہ کہنے لگے اولو قوت، ہم بڑے طاقتور ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور بڑے سخت جنگجو ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، یہ تو ہمارا مشورہ ہے کہ جنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں، باقی تیری مرضی، ہم نے تو یہ مشورہ دے دیا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ملکہ نے کہا دیکھو جب بادشاہ حملہ کرے اور وہ جیت جائے تو وہ بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور معززین کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، تو جھگڑا کرنے کے بجائے کوئی ہم دوسری راہ پکڑتے ہیں۔ پھر ملکہ بلقیس بڑی ذہین تھی، اس نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ ہیں تو ہم جنگ کریں گے، اور اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ہم مسلمان ہو کر ان کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ اب یہ بادشاہ ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اس کی تصدیق کیسے کی جائے؟ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ نبی جو ہیں وہ صرف اور صرف ایمان ہم لے آئیں تو خوش ہوتے ہیں، ہمارے تحفوں سے نبی خوش نہیں ہوتے، لہذا اس نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، ہم ہدیہ بھیجتے ہیں، تحفہ بھیجتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہاں سے اس نے 500 اینٹیں سونے کی، 500 اینٹیں چاندی کی بنائی، اور خوب زیورات اور جواہرات اور موتی اور یہ سب دے کر اپنے لشکر کے ایک حصے کو بھیجا کہ جا کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر پیش کر دو۔ اب یہ اپنے خیال میں تو بہت زیادہ بڑا تحفہ لے کر گئے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ 27 میل تک، 9 فرسنگ جو 27 میل بنتے ہیں موجودہ کیلکولیشن میں، آپ نے فرمایا 27 میل تک فرش اور دیواروں کو سونے اور چاندی کا کر دو۔ اب وہ 500 اینٹیں لے کر آئے تھے، وہ دیکھا کہ یہ تو
جب یہ آئے تو بڑے حیران ہو گئے کہ یہاں تو فرش بھی سونے چاندی کا ہے تو دیواریں بھی سونے چاندی کی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ دریا کی خوبصورت مخلوق انہیں یہاں استقبال کے لیے کھڑا کر دو. تو آپ نے دربار سجایا تو وہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ کی قدرت کے دریا کے باہر بھی وہ زندہ ہیں. جنات کے خوبصورت بچے آپ نے کھڑے کر دیے اور ایسا آپ نے اپنے دربار کا جاہ جلال رکھا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وہ تحفہ لے کر یہ پہنچے تو اب یہ اپنے دل میں آپس میں کہنے لگے کہ ہمیں تو شرم آتی ہے, ملکہ بلقیس سے بڑی غلطی ہو گئی, اتنے بڑے بادشاہ کو اس نے اتنا حقیر سا تحفہ پیش کیا ہے. تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم تحفہ نہیں پیش کریں گے, لیکن سوچا کہ ملکہ بلقیس کا حکم ہے. انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تحفہ پیش